बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क का एक तरफा एहतसाब जारी है। जो अदालतों के हक़ाइक़ हैं, हम बार बार कहते हैं कि यहाँ पर कैमरे लगाकर पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि ये नैब क्या कर रहा है इस मुल्क के साथ, और इसकी वजह से जो आज मुल्क के हालात हैं, जो मुल्क की हुकूमत का निज़ाम ख़त्म हो गया है, उसके हक़ाइक़ आपको इन अदालतों में नज़र आएंगे। तो हम पता नहीं क्यों ये हक़ाइक़ अवाम से छुपाना चाहते हैं। मेरी हमेशा यही गुजारिश रहती है कि जो आज इलेक्टोरल रिफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की बातें करते हैं, ये तो आसान काम है। एक कैमरा अदालत में लगा दें और पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि कौन सा एहतसाब का अमल इस मुल्क में जारी है। एहतसाब तो आज इस मुल्क के अवाम का हो रहा है। कोविड बदतरीन शरह पर है, फैल भी रहा है, अमवात में इजाफा हो रहा है, अब फिर लॉकडाउन का खदशा है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है, 23 करोड़ की आबादी है, जो एक वैक्सीन भी अभी तक नहीं खरीद सका। हुकूमत ये इदारा बना हुआ है NCOC, बड़ी बड़ी मीटिंगें करते हैं। उस मीटिंग में हर आदमी ने एक एक दो मास्क पहने होते हैं, उनके फोटो भी आते हैं, बड़े नफाक से के साथ बैठे होते हैं। मैं गुजारिश ये करूंगा कि क्या ये NCOC इस मुल्क में ये मास्क अवाम को पहना सका है? क्या कोई इसकी इम्प्लीमेंटेशन ये करवा सका है? हमें ये बताया गया वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से कि फौज अब अवाम को मास्क पहनाएगी। तो वो भी मामला जो खटाई में पड़ गया। पहले टाइगर फोर्स थी, फिर फौज को कहा गया, दोनों मामलात नहीं हो सके। दो चीज़ें मैं गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी कर दें इस मुल्क के अवाम पर। एक तो मास्क की इम्प्लीमेंटेशन करवा दें, और दूसरा खुदा के लिए वैक्सीन खरीद लें। दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जो वैक्सीन बेचता हो, पाकिस्तान बेच रहा है। कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं है जितना PIA का इदारा नुकसान करता है एक साल में, इतना खर्चा है। तो मेहरबानी करें, 10 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दे दें, अगले 2 साल में मुल्क के अंदर वैक्सीन मुकम्मल कर दें। ये NCOC की मीटिंग से कुछ नहीं मिलेगा। ये लंबे लंबे खत लिखने से, SOP बनाने से, गाइडलाइनें देने से कुछ नहीं मिलेगा जब तक आप वैक्सीनेशन नहीं करेंगे। फिर इस हफ्ते हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बगैर इतला के दौरा किया इस्लामाबाद के एक मार्केट का। तो वो हमें याद आई कि 60 और 70 के अशरे में कम्युनिस्ट मुल्कों में कैद पड़ते थे, तो वहाँ के हुक्मरान भी मार्केटों का दौरा करते थे, और जब वो वहाँ जाते थे तो बिल्कुल खुशहाली होती थी, वाफर मकदार में चीज़ें मौजूद होती थी, कीमत बड़ी कम होती थी, और वो बड़े खुश घर आ जाते थे। तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब भी मार्केट पहुँचे, कोई आदमी वहाँ नहीं था, चीज़ें वाफर थी, कीमतें भी कम थी, बड़े खुश घर वापस चले गए। लेकिन हकीकत ये है कि वो वज़ीर-ए-आज़म जिसने कहा था कि मैं रमज़ान शरीफ में कीमतों की निगरानी खुद करूंगा, तो पिछले 20 महीने में सबसे ज़्यादा कीमतों में इजाफा अप्रैल के महीने में हुआ है, 11.1%। और सिर्फ बात यहाँ नहीं है, जो अशियाई खुर्द नोश हैं उनमें इजाफा 15.7% की शरह से हुआ है। और इससे भी बढ़कर जो देही इलाके में अशियाई खुर्द नोश हैं उनकी कीमतों में इजाफा इससे भी ज़्यादा है। तो हमारी सिर्फ एक गुजारिश है मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से कि खुदा के लिए किसी चीज़ की निगरानी खुद ना किया करें। जिसको आप हाथ लगाते हैं वो तबाह ही होता है। और जहाँ आपके मुशीर जाते हैं, जो आपकी खातून गई हैं, और जो एक सरकारी अफसर के साथ उनका सलूक था, पूरे पाकिस्तान ने देखा है।
تو کم از کم معافی مانگ لیں. یہ آپ کے ذاتی ملازم نہیں ہیں، یہ عوام ان کو تنخواہ دیتے ہیں، عوام کے لیے کام کرتے ہیں. آپ کے تماشوں کے لیے ان کے لیے وقت نہیں ہوتا کہ آپ وہاں پر کیمرے لے کر آئیں اور لوگوں کو دکھائیں جو حقائق کو توڑنے اور مروڑنے کی کوشش کریں جس طرح وزیر اعظم صاحب نے کی ہے. تو ہماری گزارش یہ ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ یہ اپنی نگرانی چھوڑ دیں. جس چیز کو آپ نے نگرانی کی ہے وہی اس ملک کے عوام کے لیے بوجھ بنا ہے. آپ یہ دیکھ لیں 3 سال کی کارکردگی کی بات کر رہے ہیں. میں 3 باتیں کروں گا. پاکستان کی 73 سال کی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا کہ 3 سال کے اندر آٹے کی قیمت دگنی ہو گئی. یہ وزیر اعظم صاحب کو کمیشن ہی بنا دے جو یہ پتا کرے کہ آٹے کی قیمت دگنی کیسے ہوئی. آٹا تو ہم خود پیدا کرتے ہیں، گندم ہم خود پیدا کرتے ہیں. چینی کی قیمت دگنی ہو گئی. چلے وہ چینی معافی آئی، اس نے وزیر اعظم صاحب کو بیوقوف بنایا، انہوں نے باہر بھیجنے کی اجازت دے دی، ملک کے اندر مال نہیں تھا. لیکن اس بات کو بھی 2 سال ہو گئے، آپ نے کوئی کارروائی کی ہے چینی کی قیمت کم کرنے کے لیے؟ ہمیں بتایا گیا کہ ترین صاحب پہ کیس بن گیا. ہر روز کابینہ کہتی تھی، وزیر اعظم کہتا تھا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. اب جو افسر کر رہا تھا تفتیش وہ بھی نکال دیا گیا ہے. ایف آئی اے نے عدالت میں کہا کہ عوام سے غلطی ہوگی ہے ترین صاحب کا نام ڈال کر. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جو کیس بنائے گئے اس کے اندر چینی کا کوئی تعلق نہیں. یہ آج کے حقائق ہیں. بجلی جو ہے 200% بجلی مہنگی ہو گئی ہے 3 سال میں. 200%. آج 6 وزیر پانی اور بجلی کے لگ چکے ہیں. دو وزیر لگے ہوئے ہیں، ان کے مشیر لگے ہوئے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ بجلی کی قیمت میں ان 3 سالوں میں 200% اضافہ ہوا ہے. اس کا کوئی جواب دینے والا ہے؟ جو وزیر کا یہاں چھلانگیں مارتے تھے آج وہ کہاں پر ہیں؟ وہ جواب دے پائے ہیں؟ نہ صرف اس میں اضافہ ہوا ہے، جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ آج اس شرح پہ پہنچ گیا ہے کہ وہ ناقابل برداشت ہے. ملک کی معیشت برداشت نہیں کر سکتی. یہ چند حقائق آپ کے سامنے رکھنے تھے. باقی لمبی کہانی ہے، ہر روز اس ملک کی سرکس میں ایک نئے کہانی کا اضافہ ہوتا ہے. بہرحال وہ ہوتا رہے گا. آپ کو کوئی سوال ہو؟ اچھا بھائی صاحب، مسلم لیگ نون الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بڑی مخالفت کر رہی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ جب الیکٹرانک کوئی ڈیوائس آ جائے گی تو اس سے چیزیں جو ہے بہتری کی طرف جائیں گی، جو آپ کا ہمیشہ ایک جانتی کا بھی رہا ہے؟ بالکل جی، بالکل بہتری کی طرف جائیں گی. پچھلے الیکشن کی بہتری آپ کے سامنے ہے کہ ووٹنگ کے نظام کا ایک چھوٹا سا حصہ الیکٹرانک ذرائع پہ ڈالا گیا تھا جس کو آر ٹی ایس کہتے تھے، اور الیکشن وہیں سے چوری ہوا. تو پچھلی دفعہ آر ٹی ایس تھا، اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا کام ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین بنانا حکومت اور پارلیمان کا کام نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. اس ملک کو صرف ایک انتخابی اصلاحات کی ضرورت ہے اور اس کا نام ہے آئین. ملک کو آئین کے مطابق چلائے، کسی انتخابی اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے. الیکشن چوری کرنا چھوڑ دیں، کوئی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. الیکشن میں دھاندلی چھوڑ دیں، یہ لسٹیں بنانا چھوڑ دیں، امیدواروں کو توڑنا چھوڑ دیں، دوسروں کے خلاف پرچے بنانا چھوڑ دیں جھوٹے. تو یہ انتخابی جو پروسیس ہے یہ ایک مستقل پروسیس ہوتا ہے، الیکشن کے دن نہیں ہوتا. جو کچھ آپ ایک الیکشن اور دوسرے الیکشن کے درمیان کرتے ہیں وہ الیکشن پر اثر انداز ہوتا ہے. یہ بات جب سمجھ آ جائے گی، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کسی چیز کا حل نہیں ہے، مزید ابہام پیدا کرے گا. جو ملک کاغذی نظام نہ چلا سکتا ہو، یہ 249 کا الیکشن آپ کے سامنے ہے، وہ الیکٹرانک نظام بھی نہیں چلا سکتا. پہلے آپ کاغذی نظام کو پرفیکٹ کریں، اس کے بعد الیکٹرانک نظام پہ آئیں. اور وہ الیکٹرانک نظام بنانا بھی الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، حکومت کے سرکس کے کھلاڑیوں کا اختیار نہیں ہے. بھائی صاحب یہ بتا دیں کہ جس وقت کراچی کا الیکشن ہوا،
آپ کے قائد تو ہمیشہ فوج کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جو کراچی کے بیلٹ پیپر ہیں فوج کی نگرانی میں دیے. کیا یہ سمجھے تھے کہ جس طرح پی ڈی ایم بنی تھی شہباز شریف صاحب اندر کے پی ڈی ایم ٹوٹی وہ باہر آگے, آپ کے بھی معاملات طے ہو گئے اسٹیبلشمنٹ؟ لمبی کہانی آپ نے جوڑی ہے. پاکستان فوج ہے, ان سے صرف درخواست یہ کی ہے, فوج کا لفظ جو مفتاح صاحب نے لکھا وہ صحیح نہیں لکھا, رینجرز کا لفظ لکھنا چاہیے تھا. بہرحال اس لیے کہا گیا کہ وہاں پر پولیس فریق بن چکی ہے اور ہمیں خدشہ یہ ہے کہ اس الیکشن کمیشن کی عمارت کے اندر داخل ہو کر وہ ووٹوں میں رد و بدل کریں گے. تو صرف یہ گزارش کی تھی کہ الیکشن کمیشن کے اس علاقے کی نگرانی کریں جو ان کا فرض ہے. اس میں کوئی الیکشن کا معاملہ نہیں ہے. الیکشن کا معاملہ وہاں پر پیدا ہوتا ہے جب فوج یا کوئی اس اور اہلکار مسلح جو ہوتے ہیں وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر ہوتے ہیں, وہاں سے معاملہ ہوتا ہے, یا الیکٹرانک نگرانی کی نگرانی کرتے ہیں. یہ معاملہ فوج کا نہیں ہے, یہ معاملہ ملک کے نظام کا ہے اور ملک کے آئین کا ہے. جو شہباز شریف کے متعلق سوال کیا, پی ڈی ایم بنی وہ چلے گئے جیل میں, پی ڈی ایم ٹوٹی وہ جیل سے باہر آ گئے, تو کیا کیونکہ انہوں نے بھی کوئی لفظ نہیں کی کراچی الیکشن کی ڈیل تو نہیں ہوگی؟ نہ شہباز صاحب نے پی ڈی ایم بنائی ہے, نہ انہوں نے اس کو توڑا ہے. پی ڈی ایم قائم ہے, ایک تحریک ہے, ایک بیانیہ ہے, اور وہ وہی ہے جو الیکشن بھی حل کرے گا کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق چلے. سر آپ نے کہا سول سرونٹس کے حوالے سے کہ ان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. پچھلے دن میں ایک ویڈیو آئی تھی رانا ثناء اللہ صاحب کی, چیف سیکرٹری پنجاب, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے آپ کے بچوں نے انجری دینا ہے ریفرنگ سے لینگویج کی. کیا اس میں آپ کی پارٹی بھی ان کے خلاف کوئی ایکشن کر رہی ہے؟ جی میں بات کر رہا ہوں جو حکومت کے اہلکار جا کے بےزتی کرتے ہیں. یہ ہمارا حق ہے کہ جب کوئی سول سرونٹ جو ہے وہ قانون کو توڑے گا, قانون کی خلاف ورزی کرے گا, اس کو وارننگ دینا ہمارا حق ہے.